اور آسانیاں اتنی ہیں ہمارے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ روم کی آیت 38 تا 45 کی ہے، 38 تا 45۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ڈیلی قلم اور کاپی لے کے بیٹھا کریں، تاکہ کچھ چیزیں جب آپ بات سن کے بھول جاتا آدمی، لیکن اگر وہ نوٹ بنا لے تو بھولتا نہیں ہے۔ اور جب ہم عام سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں تو قرآن کے کیوں نہ بنائیں؟ جب یہ آپ اپنے اندر عادت ڈال دیں گے، آپ ایک بڑی چیز تیار ہو جائے گی فہم قرآن کے لیے، جو آپ کو بہت کام دے گی۔ مثلا اب میں آپ کے سامنے پہلے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ ہر ایک آیت کا لب لباب سمجھ لیں۔ آیت 38 میں جو کل ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ وہ جو حق ہے نا تمہارے اوپر، جو اللہ نے تمہیں وسائل ایکسٹرا دیے ہیں، وہ کس کے لیے دیے ہیں؟ یا تو قرابت داروں کے لیے، یا مسکینوں کے لیے، یا مسافر جو سفر کے دوران مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ یہ تین کام کریں گے نا تو اللہ کہتے ہیں ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین کام ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اگر میں ایک جملے میں اس کا لکھنا چاہوں کہ خلاصہ کیا ہے، تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا صحیح طریقہ ڈیش اہل ایمان سے تقاضے۔ یہ آپ دیکھیں، اگر یہ تقاضے پورے کریں گے تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ اگر یہ تقاضے پورے نہیں کیے، صرف ہم نے نماز اور روزے پر اکتفا کیا، تو پھر پکڑے جائیں گے۔ اگلی آیت 39 میں تو کمال ہے۔ وہ یہ کمال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سود اور انفاق کا اللہ تعالیٰ نے تقابل پیش کر دیا کہ سود اللہ کی نظروں میں کیسا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ، انفاق کیسا عمل۔ دونوں کی ایک منٹ۔ دونوں کی تفصیلات بتا دی۔ خالد محمود صاحب اپنا مائک بند کریں۔ اچھا، اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود کا کاروبار کرتے ہو نا تاکہ تمہارے مال بڑھ جائیں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتے۔ یہ تمہارے ہاں تمہیں وقتی فائدہ ہو جائے گا، لیکن تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوگے، اور اس کے نتیجے میں جو مالی مشکلات معاشرے میں آئیں گی آپ کے سود کھانے کی وجہ سے۔ مال تھا اللہ کے حق غریبوں کا تھا، مسکینوں کا تھا، آپ نے وہ اٹھا کے بینک میں جمع کرا دیے سود کے لیے۔ اب دیکھ لیں قیمتیں کس طرح آسمان پہ چڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ہے سود کے نقد نقصانات، اور یہ ہے اللہ کے ہاں سود کا درجہ کہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں تھا۔ ہاں لیکن وما آتیتم من الزکاۃ، جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور وہ بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ ان میں یقیناً اضافہ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ انفاق، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، انفاق خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کی بھلائیاں ہوتی ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کے درمیان محبت، بھائی چارہ بڑھتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کے درمیان خلیج کم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے ہاں اس کی برکت عطا فرماتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یہ ہے تقابل کس کا؟ انفاق اور سود کا تقابل قرآن کی نظر میں۔
آیت نمبر 40 میں بتایا کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ اخلاقی۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ کون سی ہستی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ یہ تینوں مراحل ہمارے سامنے ہیں، اور آخری مرحلہ ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں پیدا کر فرمائے گا دوبارہ۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ہے کوئی تمہارے مخلوق میں کوئی بھی جو اس صفات کا مالک ہو، جن کی صفات اللہ سبحانہ، وہ پاک ہے اس شرک سے، اور وتعالی عما یشرکون، جو تم شرک کرتے ہیں نا اس کے ساتھ، اس سے وہ بہت بلند ہے، وہ اعلیٰ ہستی ہے۔ تو یہ ہے شرک کی کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی نہ شرعی نہ کوئی۔ اور آیت 41 میں فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، آج دنیا سسک رہی ہے، اور اس کے فساد خشکی ہو یا تری ہو، بیر و بر میں پھیل چکی ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ تمہارے برائے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری فساد سے بھر گئی، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خالق اور مالک، جو دنیا کا خالق ہے، وہ کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ان اپنے برے اعمال کا مزہ چکھیں، اور پھر جب برائیوں کو دیکھیں تو پھر رب کی طرف پلٹیں۔ یہ ہے بحر و بر میں فساد، کس وجہ سے؟ انسانی برے اعمال سے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے، آج آپ اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو فساد جو بحر و بر میں ہے، وہ انسانی اعمال کا، برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کھول کے دیکھیں نا، عقل ہے نا ہمارے اندر۔ اللہ کہتے ہیں کل سیرو فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح، فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے ان برے اعمال کرنے والوں کا کیا حشر ہوا۔ یہ تاریخ سے استدلال ہے، تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ کان اکثرہم مشرکین، وہ سارے مشرک تھے، اس وجہ سے ان کو یہ، اگر وہ توحید پرست ایک اللہ کی بات ماننے والے ہوتے تو صورتحال یہ نہ ہوتی۔ اب قرآن بتا رہا ہے اگلی آیت میں، آیت 43 میں، کہ قیامت کا اصلی مقصد کیا ہے۔ بڑے غور سے دیکھیں، فاقم وجہک للدین القیم من قبل، کیسے اللہ کے دین کا کی یکسوئی سے اس کی طرف رخ کر لو، قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، وہ دن آئے کہ پھر اس میں کوئی لوٹنے کا کوئی آسرا نہ ہو۔ لہذا آپ اس کی تیاری کریں۔ قیامت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر پلٹیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر دونوں کا انجام بتا دیا۔ لکھیں، مومن اور کافر کا انجام بتایا آیت 44 میں، وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، جس نے کفر کیا اس کا وبال بھی اسی کے ذمے۔ اور وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، ساری وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ، وہ جو جس نے نیک عمل کیا اس کے فائدے بھی اسی کے حق میں ہیں۔ پھر اسی قیامت کا ایک اور مقصد بتایا۔ قیامت کیوں برپا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے وہ جو انعامات عطا فرمائے گا وہ اس کا فضل ہوگا، کہاں؟ آخرت میں اور دنیا میں امن و سکون۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے نفرت کرتا ہے، کہ وہ اللہ جو برحق ہے اس کو نہ مانا، اس کے احکامات جو برحق ہیں اس کو نہ مانا۔ یہ تھا کفر، جس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان کے حق میں ہوں گی۔ یہ تھا کل کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک آیت میں میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی ہدایت ہے، کس قدر ترغیب ہے کہ نیک اعمال کرو،
توبہ طائب ہو اور برائیوں سے بچو، کیوں؟ برائیاں زمین میں بھی فساد پھیلاتی ہیں اور آخرت میں جہنم کا باعث ہوں گی۔ نیک اعمال دنیا میں بھی، دنیاوی زندگی کو بھی بڑا خوشگوار بناتے ہیں، اور آخرت میں اس کا انعام بے مثال اور لازوال جنت ہے۔ یہ تھا خلاصہ کل کا۔ آج ہم چلتے ہیں آیت 46 پر۔ کوئی سوال؟ یہ ذرا دوبارہ 2-3 مرتبہ پڑھا کریں۔ جزاک اللہ خیر سر، بہت خوبصورت، پھر دوبارہ ایک دفعہ کروا دیا آپ نے ریویژن۔ ہاں بہت اچھا ہو گیا، کافی اچھا سمجھ آ گیا سر جی، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 46 پر۔ بڑے غور سے سنیے، اور پھر سمجھنے کے لیے میں آپ سے سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 46 میں، بڑے غور سے سنیے کہ ایک ایک آیت کو بندہ پڑھ سمجھ کے غور و فکر کرے تو یقین مانے، اس کا دل و دماغ اتنا اس حقانیت پر یقین کر لیتا ہے کہ پھر انسان اس اللہ کا تابع فرمان ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اس میں غور و فکر کر رہا ہو، یا کائنات میں غور و فکر کر رہا ہو۔ مثلاً آپ دیکھیں آیت 46 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، جب یہ جملہ آئے وَمِنْ آیَاتِهِ، تو اس کا مطلب کیا ہے بلا؟ اس کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ کرو اللہ کی نشانیوں پر۔ ہاں، یہ اللہ کی نشانی ہے، ذرا غور تو کرو کہ اچھا ان نشانیوں پر غور کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ سر جب ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، عمل میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ اللہ کا نہیں نہیں شکر نہیں ادا نہیں نہیں کرتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، وہ بعد کی اللہ بات ہے۔ کی اللہ کی وہ پہچان ہوتی ہے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس سے جب غور و فکر کرتے ہیں نا، جیسے یہاں آیا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بڑی خوشخبری دیتی ہیں انسانوں کو۔ کیا مطلب ہے؟ بادلوں کے آگے جو ہوا آتی ہے نا، اس ہوا سے ہر آدمی کیا خیال کرتا ہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے بارش برسے گی۔ جب یہ بارش برسے گی تو زمین وہ چیزیں اگائے گی جو انسانوں، کیڑے مکوڑے، جانوروں کی غذا ہوگی۔ تو گویا جتنا اس پہ غور کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا جو ہے، جس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ جب یہ چیز اس خالق کے بارے میں اس کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کا ذہن بالکل سوچ فکر ذہن تابع ہو جاتا ہے اس ہستی کے جو کائنات کی اتنی بڑی رزق رساں بن جاتی ہے صرف ایک بارش کی وجہ سے۔ ذرا غور کریں، زمین کے اندر اس اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھ دیے ہیں منرلز کی شکل میں۔ تو اس لیے ان آیات کو صرف ثواب کے لیے مت پڑھیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان پر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد جب صحیح عقل جس اللہ نے دی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میرے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ تو فوراً ایمان کو بڑھتا اس کا ہے جو قرآن کو غور سے پڑھتا اور سمجھتا ہے، ورنہ ہر آدمی، ہم قرآن پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دکان پہ غلط سودا بیچتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو وہاں دغا بازی کرتے ہیں، اور 420 ہی رزق حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے۔ قرآن کے میں نے اتنے ختم کر دیے۔ بھائی قیامت کے دن اللہ تو آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو ہدایت بھیجی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ سوچیں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ آج ہم اس کی صحیح، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ تو یہ ہے ان آیات کائنات پر غور کرنے کا نتیجہ۔ یہ احسانات ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ۔ ایک طرف تو یہی ہوائیں جو ہیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کیونکہ بادلوں کے آگے چل رہی ہوتی ہیں، اور بادل برسنے کی نشانی۔
وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اس سے پھر تمہیں اپنی رحمتوں کا مزہ چکھائے۔ وہ زمین جو اتنے سارے پھل فروٹ، اتنے سارے اناج جو میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کتنا وفر بندوبست کیا۔ ایک تو یہ بتایا نا کہ ان ہواؤں، یہ بادل اور ہوائیں اور بارشوں کا دیکھو، تو تم جتنا غور کرو گے جھکتے چلے جاؤ گے کہ اس رب نے میرے لیے کیا بندوبست کی ہے۔ دوسری بات، ایک تو یہ تھی، دوسری بات وَلِتَجْرِي فُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیاں اپنے حکم سے چلا دیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیسے اللہ کا فضل کشتیوں سے تلاش کرتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیں۔ ہم انہی کشتیوں کے ذریعے آج دنیا کا جتنا ہیوی ایکوپمنٹ ہے، وہ سارا سامان بحری جہازوں کے ذریعے، اور یہ ایک پوری صنعت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اور تو ایک طرف یہ بار برداری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کے رزق کا سامان ان میں سے ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جتنا میں غور کرتا جاتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور اس کی رحمتوں کا احساس احسانوں کا ہوتا ہے، اور پھر میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ میں اسی کے احکامات کی پابندی میں سبقت کرتا ہوں، اور جن سے منع کیا اسے رک جاتا ہوں۔ وہ میری ذات کے لیے بھی، جس ذات کے اندر اللہ نے پہچان بھی رکھ دی ہے بھلائی اور برائی کی، اس کو بھی سکون اطمینان ہوتا ہے۔ اور میرے ان اعمال سے معاشرے کے اندر جو، چاہے میں باپ ہوں، بیٹا ہوں، بیوی ہوں، کچھ بھی ہوں، اس سے جو میرے رشتہ داروں کو، میرے محلے والوں کو، میرے ملک والوں کو جتنے فائدے پہنچتے ہیں، وہ کسی اور کام سے نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان دو نعمتوں پہ غور کرو نا۔ پہلی کیا تھی کہ آپ ان ہواؤں اور بادلوں اور ان کا وہ جو خوشخبریاں لاتی ہیں، اور دوسری یہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاز رانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، بحری جہازوں کا، تو لعلکم تشکرون، پھر تم غور کرو گے تو شکر کرو گے۔ اور شکر کی حقیقت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ تو شکر کر عبادت اور زیادہ اب قرآن دل کو کا آپ نہیں پکڑتے نا۔ سر جی بندگی اور اطاعت۔ فَاعْبُدْ، غور سے سنیں، آپ الٹی سیدھے ابھی ہانکنے سے باز نہیں آتے۔ فَاعْبُدْ، اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ تو شکر گزاری کا صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ ہے اس کا جواب، اور قرآن سے ہے۔ یہ چیزیں نوٹ نہیں نہ کرتے آپ کہ شکر، جو صحیح شکر ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کرو گے تو تم شاکروں میں سے ہو جاؤ گے، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ شکر کے تین طریقے ہیں۔ اگر میں اور آپ شکر کرنے والے ہیں نا، سب سے پہلے دل میں یہ بھرپور احساس کہ جو کچھ میرے پاس ہے، صحت سے، اعضاء کی سلامتی، شکل و صورت ہو، مال اولاد ہو، یہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے، اسی کی عنایتیں ہیں۔ تو یہ دل کا شکر ہے۔ جب دل شکر سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، شکر اسی اللہ کا ہے، تعریفیں ساری اسی اللہ کی ہیں جس نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو پہلا دل کا شکر تھا، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور تیسرا شکر، ربی عنی اللہ ذکر کا شکر کا و حسن عبادت کا، سر یہ بھی تو کتنا شکر گزاری کیا ہے۔ بھائی یہ دعا ہے۔ آپ پہلے، جب میں شکر کے معنی بتا رہا ہوں تو آپ دعا کو بیچ میں مت لائیے۔ دعا تو بہت ضروری ہے، تین چیزوں میں شکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، رب آئینی علی شکر کا و ذکر کا و عبادتک، تین چیزیں یہ زندگی میں میرا اور آپ کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ بیچ میں جب بولتے ہیں نا
اور بات وہ کہتے ہیں جو اس سے متعلق نہیں ہوتی، تو بات کو آپ اس بات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو میں شکر بتایا کہ شکر کی حقیقت عبادت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، شکر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دل کا شکر جو میں نے کھولا ہے، زبان کا شکر۔ جب اب جب آپ کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو آپ کا دل سخت پریشان ہوتا ہے، تو پھر زبان سے کیا نکلتی ہیں؟ کیا نکلتی ہیں؟ انا للہ آہیں نکلتی ہیں۔ جب دل سے شکر کے جذبات سے معمور ہوتا ہے تو انسان کے زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ آواز نکلتی ہے۔ تو دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پہ آتی ہے۔ اور عمل کا شکر، شکر عمل کا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، مال، اولاد، دولت، عزت، صحت، کچھ بھی، اللہ نے آپ کو عقل میں کافی عقل دی ہے، آپ لوگوں کو سمجھائیں، بات کریں، دعوت کا کام کریں۔ تو یہ تین شکر مل کے پورا شکر، زبان کا شکر، ساری دل کا شکر پہلے، زبان کا شکر اور عمل کا شکر، یہ ہے شکر کی صحیح تعریف۔ اور شکر کا نتیجہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہ لکھ لیا نا آپ نے تو آپ اس پہ قائم اور سوچے، غور فکر کریں تو آپ کو بالکل نیٹ شیل کے شکر ہے کیا۔ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، آیت 46 میں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے جو آپ کو بارش کی شکل میں، پھر بارش سے آگے ساری فصلیں، اور اس کے لیے پھر ان فصلوں میں انسانوں، حیوانوں، کیڑے مکوڑوں کا رزق، اور پھر یہ جو جہاز رانی کا سلسلہ ہے، جب ان پر سوچو گے، غور و فکر کرو گے تو اللہ کے احسان نظر آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں تم شکر کرو گے کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی یہ چیزیں کس قدر رحمت کا باعث ہیں۔ کوئی سوال آیت 46 پر؟ دیکھیں یہاں خوشخبری دینے والی ہوائیں بتائی ہیں، تو کئی ہوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عذاب بھی لے کر آتی ہیں، جیسے قوم وہ عاد پہ آئی تھی تو سات۔ وہ دوسری جگہ پہ موجود ہیں۔ اسی آواز سے وہ مالک کے کمال دیکھیں، ایک طرف سارے انسانوں کا رزق، اور دوسری طرف یہی ہوائیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو سرکش اور باغی ہوتے ہیں، وہ ہوائیں ان کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ یہ کمال بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ اگر ان قوموں کو نہ مٹاتا تو دنیا آج گمراہیوں اور فساد اور سرکشیوں سے بھر چکی ہوتی۔ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، سر جزاک جی اللہ۔ سر جی، یہ آیت کا ٹکڑا بتا دیں، واہ بہت تم میں وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ابھی تو میرے سامنے مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن یہ آپ کی بہت اچھی۔ أكم من الشاكرين. ہاں، اکم ہو جا، ٹھیک ہے۔ آیت کا نمبر یاد ہے آپ کو؟ چلیں، کسی کو یاد نہیں تو بتا دے، ورنہ میں پھر بتا دوں گا آپ کو۔ اب آ جائیے، آیت یہ تھی ہماری آیت 46، اور اب آئے آیت 47 میں۔ آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلٌ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ اب یہاں اس ٹکڑے پہ پہلے غور کر لیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف۔ تو سارے جو رسول، ہر رسول آیا وہ کس کی طرف آیا؟ اپنی قوم کی طرف۔ اپنی قوم کی طرف۔ اور وہ فجاءہم بالبینات، اور وہ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ اب واضح نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نبی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ پوری تفصیل ہے اس میں، نبی کی رسالت۔ سنیں بڑے غور سے۔ سب سے بڑی نشانی
وہ اللہ کی شریعت ہوتی ہے، یا تو نبی پر نازل ہوتی ہے یا کسی سابقہ نبی کی. جس طرح حضرت عیسیٰ کے پر کون سی شریعت تھی؟ موسوی شریعت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت ملی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، اور اب قیامت تک کے لیے ساری شریعتیں منسوخ ہیں. اب یہ جو مکمل شریعت ہے وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے. پہلی بات. دوسری بات، اس نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ معجزے عطا فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ کا معجزہ بڑا مشہور ہے، ڈنڈے والا، ہاتھ نکالتے تو وہ بغل کے نیچے سے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا. حضرت عیسیٰ کے معجزے تھے، یہ بھی بینات ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے. حضرت صالح کی اونٹنی جو ہے وہ بھی بینات میں سے ہے. تو یہ بینات کو بڑا کلیئرلی سمجھیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بینات ہے، احادیث صحیحہ بینات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزے، چاند دو ٹکڑے ہوا آپ کے اشارے سے، پھر آپ دیکھیں یہ کیا معجزہ کم ہے یہ قرآن خود، کہ جس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ایسی حقانیت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر تعصب کے اللہ کے دیے ہوئے عقل اور فہم سے کام لے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن بدبختی انسان کی کیا ہے؟ کیوں نہیں قرآن کو ایکسیپٹ کرتا؟ کیوں نہیں نبی انبیاء کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ تعصب. وہ برائی کا عادی تکبر. ہو چکا ہے. وہ اللہ دنیا کی پرست، غور سے سنیں، وہ دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے. اور دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی سے جو چیز روکتی ہے وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی دعوت ہے. یہ ہے مسئلہ. ہم دنیا کی لذتوں سے ان کو پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اور اسی چیز نے ہمیں ہدایت سے محروم کر دیا، اور پھر نہ دنیا ہمارے لیے سکون کی جگہ ہے اور نہ آخرت میں وہ انعامات سے محروم رہیں گے. یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھیے. تو آیت 47 میں فرمایا کہ یہ انبیاء آئے. اے نبی، آپ پہلے نبی نہیں ہیں، پہلے بھی نبی آئے، اور وہ بینات میں نے کھول کے بتایا آپ کو کہ وہ ہدایت کی کا سارا سامان بینات ہیں، چاہے قرآن ہو، چاہے اس نبی کی سنتیں ہوں، اور وہ سارے معجزے وہ بھی بینات ہیں. اب جنہوں نے انکار کیا نا، اللہ کہتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جنہوں نے وہ جرم کیا نا انکار کا اور اس کی مخالفت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. بدلہ کس بات کا ہے؟ اور ان کی نافرمانیوں کا. ہاں، ان کا جرم جو نافرمانیوں کی شکل میں تھا. اور پھر یہاں آگے ایک اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے، بڑے غور سے دیکھیں. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنین، اور اللہ کہتے ہیں مومنوں کی، وہ ایمان لا کر جو میرے رستے پر چلیں، ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کی نصرت کروں. اور نصرت صرف اللہ کی نصرت ہے، یاد رکھیں. جب وہ نصرت آتی ہے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. دنیا میں آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ نے اگرچہ ان کو مہلت دی لیکن نہ ہی مان کے دیا، پھر ان پر عذاب آیا. اللہ نے ان سے بدلہ لیا. کیوں؟ اگر اللہ ان کو ختم نہ کرتا تو آج فرعونیت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس کو دعوت دیں. اب دیکھیں رب کے کرم، دیکھیں اس جیسے شخص کو دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے، مان کے نہیں دیا. پھر اللہ نے کیسا نمونہ بنایا عبرت کا کہ آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی زو میں پڑی ہوئی ہے مصر کے. قرآن ایسی حقائق بیان کرتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کاش وہ اس کو سمجھے، غور و فکر کرے، اور پھر اپنے آپ کو اس قرآن کا تابع
فرمان بنا لے، کیونکہ اس کا نازل کرنے والے کی طاقت، قدرت اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے۔ یہ ان الفاظ کا صحیح مفہوم جب میں آپ غور کرتے ہیں ان آیات پر، آیات کائنات پر، آیات قرآن پر، آیات انفس پر، مشاہدات ہمیں صاف صاف ان چیزوں کا یقین دلا دیتے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم پہ آ جاتی ہے۔ سر جی، جو شخص ایمان لا کے فرما برداری اللہ کی اور اس کے رسول کی کرتا ہے تو مومن وہی شخص کہلاتا ہے، اور اللہ اسی کی مدد کرے گا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، زبان سے دعوی، دیکھیں نا، ایک بات آپ غور سے سنیں، ایک شخص دعویٰ زبان سے ایمان کا کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی تابعداری کروں گا، اور چلتا اپنے نفس پر ہے، کیا وہ ایماندار اہل ایمان کا تصور ہوگا یا اہل خواہشات تصور ہوگا؟ نہیں، اہل ایمان نہیں تصور ہوگا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ بندے تو بندہ بن جا، جب میرا بندہ بنے گا تو نصرت اور تائید میری ہوگی آپ کو، اور پھر آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ کیونکہ وہ دنیا کی خواہشات کو پھر ترک کر دے گا نا۔ پھر وہ مومن ہوگا نا تو اپنی خواہشات کو شریعت قرآن و سنت کے سامنے پیش کرے گا، اور جزاک اسی پہ عمل کرے گا جس کو قرآن و سنت نے الاؤ کر رکھا ہے، باقی سب کو چھوڑ دے گا۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی آیت 47 اور 48 میں آئیے۔ پھر اللہ تک دیکھیں نا، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کون سی ہستی ہے؟ یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے آپ کا۔ آسمان میں بادل آ جاتے ہیں، پھر وہ بادل ہواؤں کی وجہ سے کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، جس کو حکم ہوتا ہے جس سرزمین پہ اس کو برس جاتا ہے، وہاں برستا ہے تو اس کی پھر فیض و برکات زمین کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ قرآن وہ مثالیں دیتا ہے جو ہمارے، ایک طرف اللہ نے یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھ، دوسری طرف اللہ نے ہمیں عقل، سوجھ بوجھ بھی عطا فرما دی۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ اس عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اس کے علم، اس کی حکمت کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ جو ہم اندازہ کریں گے تو پھر ہمیں اس اللہ کے سامنے جھکنے میں ہر چیز ہمیں سپورٹ کرے گی، یہ مثالیں بھی، قرآن کی بھی، آیات کائنات بھی، آیات انفس بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور یہ بارش، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپ کے چلے آتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہم تک کیا پہنچتی ہے اس بادل جس سے حکم ہوتا ہے بارش برسو؟ وہ پانی کے قطرے، اور وہ پانی کے قطرے اسی بارش بادل کے اندر سے نکلتے ہیں۔ غور کریں، کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، آپ میں سے جو زمینداری گاؤں سے آئے ہیں نا، زمینداری بیک گراؤنڈ کے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے زمینداری کی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ جو بیج آپ بوتے ہیں اس سے جو اتنا نرم و نازک نکلتا ہے پونپل، اور اس کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سائنس کا کوئی اصول آپ کو نہیں بتاتا کہ وہ باہر نکل آئے گا، اتنا اس کے اوپر دباؤ، پریشر ہوتا ہے، اور وہ اتنا کمزور ہوتا ہے۔ تو پھر نکلتا کس کے حکم سے ہے یہ بتائیں نا، أنا یہ سببنا کمال کس الماء کا ہے؟ صبا رب کائنات کا۔ وشققنا الأرض شقا۔ ہاں، وہ زمین کو پھاڑتا ہے اور اس سے پھڑ کے وہ نکل آتا ہے۔ یہ کبھی سوچنے کی باتیں ہیں، کتنا اس سے مجھے اور آپ کو اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور جب عظمتوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، اسی کی بات مانیں۔
جو کائنات میں اس پودے کو جس میں میری رزق رکھا ہے کس طرح زمین کو پھاڑ کے اس کو نکال دیتا ہے، پھر بارشیں برسا کے اس میں بوئی دانے آ جاتے ہیں، وہ دانے کھلیان میں پہنچتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، میں اور آپ آٹا یا گندم خریدتے ہیں۔ سوچیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اچھا، تو یہ بارش جب اللہ تعالیٰ برساتا ہے نا تو وہ لوگ خوش خرم ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اپنے بندوں پر چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ بارش کی وجہ سے پھر وہ اس کی پیداوار ہوتی ہے، اور پھر لوگ خوش و خرم ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں آئندہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ زمین نے اتنی پیداوار دے دی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری زندگی کا ایک بالکل لائف سٹائل ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کاش ہم اس پر غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ یہ سر کتنا پریشان ہو رہے تھے پیچھے بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں نا، انسان اگر ان چیزوں کو ڈاکٹر صاحبہ اس کا پاس کرے، سمجھے، غور و فکر کرے کہ وہ رب، اچھا یہ سب چیزیں جو ہیں نا ان میں خلل کس وجہ سے آتا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے آتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو روک لیتا ہے؟ تاکہ یہ لوگ توبہ طائب ہوں، غور و فکر کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ورنہ رزق کے معاملے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ان جانوروں اور پرندوں چرند پرند کا ایسا مسئلہ نہ ہو تو میں ان انسانوں کو سمجھا دوں، ان کی سمجھ میں آ جائے، لاگے ان کو پتہ جائے۔ سر جی یہی جو آپ نے آیت ابھی پہلے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نایات جب آپ بتا رہے ہیں، تفسیر بتا رہے ہیں، تو سب کے آخر میں یہی آ رہا ہے کہ بل اللہ فاعبدکم من الشاکرین۔ تو یہ الفاظ کہ اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی بندگی کی جائے، یہ ساری نعمتیں، اور اصل میں حقدار تو وہی ذات ہے۔ بے شک، بے شک۔ سر وہ سر جی آیت آپ پوچھے تھے وہ سورہ زمر زمر کی کیا ہے؟ آیت نمبر 66 ہے، فَاعْبُدْ جی وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ہاں، سورہ زمر کی آیت 66 سر، 60، 66 نہیں 66 66۔ 66۔ آپ سب لوگ لکھ 86۔ لیں، بڑے غور سے سنیں، سب لوگ لکھ لیں وہ جو آیت، اور یاد کر لیں اس کو، تاکہ مجھے اور آپ کو یہ ٹیمپٹیشن ہو، ہمیں یہ ارج ہو، ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں جس کے یہ رحم ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ ہے سورہ زمر کی آیت 66۔ 3 الفاظ ہیں، یاد کر لیں۔ فَاعْبُدْ۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سر جی یہ پوری آیت بل اللہ سے شروع ہو رہی ہے نا، تو یہ دو ہی لفظ پیچھے، بل اللہ فاعبد وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ایک آیت میں میڈم کئی مضمون بیان ہوئے ہیں، شکر کے حوالے سے پیچھے بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کم از کم پوری آیت یاد نہ ہو تو یہ الفاظ ضرور یاد ہونے چاہیے۔ اچھا، سر میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ سر دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں اب آج کا انسان جو ہے وہ اس ریسرچ کے بعد اس تک پہنچا ہے کہ کس طرح ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں سے ریلیٹڈ ہیں اور بادل جو ہے وہ بارش سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو سر دیکھیں یہ 1400 سال پہلے، ساڑھے 1450 سال پہلے ایک شخص یہ آیات پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدائی کلام ہے سر۔ کتنی ڈاکٹر بڑی صاحبہ بات ہے سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن صحابہ اور صحابیات جب اللہ کی بات آتی تھی تو وہ یقین کر لیتے تھے، وہ کسی پروف پہ نہیں جاتے تھے، وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ برحق ہے۔ تو آج ساری قرآن کی ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، اور جو ثابت نہیں ہوئی ہیں وہ آئندہ ثابت ہو جائیں گی، لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم اس قرآن کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی عقل کو اس کے تابع کر کے اس میں غور و فکر کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ دیتی ہیں
کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، اس کی باتیں کتنی برحق ہیں، مجھے یقین کر لینا چاہیے اور مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ بے شک جزاک سر، بے شک۔ جی ظاہر کی آنکھ سے بھی تو وہ دیکھتے تھے نا آیات آفاق، اور پھر سفر بھی کرتے تھے سمندر کا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، تو اس سے بھی انہیں میڈم ساری میری چیزوں بات کا سنو، پتہ تھا۔ ان کو ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں، انہوں نے کوئی پروف نہیں مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان دی فرسٹ پلیس جو ہی نازل ہوئی انہوں نے کہا یہ حق ہے، اس کے بعد انہوں نے آبزرویشن سے سب ثابت ہوں گی، ہر چیز عقل سے کے عین مطابق ہے، لیکن پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، اگر صرف عقل پہ ہوتا تو یہ ڈگریوں والے گمراہ نہ ہوتے۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی جی اصل چیز جو ہے اللہ کی بات کا یقین۔ اب آپ کو ثبوت سارے مل جائیں گے، عملی ثبوت جو ہے۔ اب چلتے ہیں آگے آیت نمبر 49 پر، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ اس نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ یہ بارشیں جب شروع ہوئی ہیں تو اس سے پہلے لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ گئی گندم کی فصل، لیکن جو کتنے نا امید تھے، لیکن بارش ہوئی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی، اس رب نے ٹھیک کر دی، یہ اسی کا کمال ہے۔ تو بارش کا جو نظام ہے وہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ کس طرح انسان کی نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل جاتی ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق اطاعت اور عبادت کا پیدا کرے، تاکہ اس کی ساری مایوسی ختم ہو جائے گی اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں، فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، مردہ زمین پڑی ہے، خزاں کے بعد بارشیں آتی ہیں، کیسی بہار لگ جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں چند الفاظ میں، فانظر الی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرا غور تو کرو اس پر۔ یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحیی الموتى، یہ وہ ہستی جو مردہ زمین کو زندہ کر رہی ہے، جو انڈے سے بچہ پیدا کر رہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اس ایک پر قدرت نہیں رکھتی کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ ہے اصل پکڑنے کی بات، ہر چیز پر قادر ہے، میری اور آپ کی بہتری یا اعمال کی برائی، وہ ساری قدرت رکھتا ہے کہ عمل کرنے والے کو اجر دے۔ جو میری زبان، جو میرے ذات میں بھی یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ مجھے برائی بری لگتی ہے اور نیکی اچھی لگتی ہے، تو اللہ نے بھی یہ نظام وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ جب یہ میرا ایمان ہو جاتا ہے اور جب اس پہ میرا یقین ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس اللہ کا فرمانبردار بنے بغیر، اس کی عبادت کے بغیر میری زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں ایک ایک آیت کس طرح ہمارے فکر کو، ہمارے عمل کو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے یقین ہے کس قدر اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور جب ہمیں کوئی اور ہوا بھیجتے ہیں، فَرَاهُ مُصْفَرًّا، اور وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی ہوا جو بجائے اس کھیتی کے لیے نفع بخش ہونے کے لیے شدید گرمی اور بارش نہ ہوئی تو زرد پڑ گئی، نہیں پڑ گئی، تو پھر ان کیا کرتے ہیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ کفر کس بات کا؟ ہم نے تو جی اتنے دانے بوئے تھے، اتنا مہنگا بیج لیا تھا، بارش نہیں ہوئی اور دیکھیں یہ تو تباہی آ گئی۔
بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے آپ کے لیے. پلٹیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بارشیں شروع فرما دیں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی، لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نماز استسقاء پڑھی اور بادل آ گئے اور بارشیں شروع ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جب انسان شکر کی بجائے ناقدری کرتا ہے تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ انسان فٹافٹ توبہ طائب ہو اور اللہ کی طرف پلٹے، گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ شریعت کی پابندی کرے. اللہ تعالیٰ اب دعوت کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دے رہے ہیں، کیونکہ سورت کا آخری حصے میں ساری ہدایات ہوتی ہیں. بڑے غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، آیت 52. اے نبی، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں. بڑی کمال کی بات ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، دوسرا حصہ، وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اگر جب دل مردہ ہو تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے. نہیں 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 نہیں، آپ اگر ذرا سننا ہی نہ چاہے سر، اسے نہیں سنا سکتے. کیا ضمیر مردہ کے ہو چکا تصویر ہو اور وہ اللہ کی باتیں نہ سن نہیں، سکے، آپ وہ پہلے اس کے لفظی معنوں پر غور کریں. ایک بہرا ہے، پھر پیٹھ پھیر کے جا بھی رہا ہے، اس کو آپ سنا سکتے ہیں؟ پہلے ٹیکسٹ کو پوری طرح سمجھیں. لا تسمع ثم الدعاء، تم پکار اس کو سنا ہی نہیں سکتے. کس کو؟ جو پیٹ پھیر کے جا رہے. ہاں، ثم دعا، جو بہرا ہو، اور وَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور پھر وہ پیٹھ پھر کے، وہ آپ کو سن ہی نہیں رہا، بہرا ہے، پھر جا بھی رہا ہے، پیچھے کر کے آپ کی طرف پیٹھ ہے، کان اس کے وہاں ہیں، سن بھی نہیں رہا، تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں؟ تو گویا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ سنت الہی بیان ہو رہی ہے. کیا سنت الہی ہے؟ کہ آپ ان لوگوں کو جو ڈم اور ڈف ہیں، بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، ہدایت کی طرف اللہ نے تو ان کو عقل، سمجھ، بوجھ، آنکھیں، کان دیے، اور وہ ان کو دنیا کے لیے تو استعمال خوب کر رہے ہیں، دنیا پرستی کے لیے، لیکن اللہ کے احکامات کی طرف نہ ان کے کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ دل و دماغ ہے، نہ سوچتے ہیں. ان کو سب دعوت ضرور دیں، لیکن ایسے لوگوں سے آپ ہرگز توقع نہ رکھیں کہ وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں گے. تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کو پورے غور سے سنا جائے. جو ہماری ذات کے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے، اگر وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ رہتی ہے، مردہ تو ہوتی جاتی ہے جب برائیاں کرتا ہے آدمی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت عمر جیسا آدمی جو اتنا متعصب تھا، وہ کس طرح اسلام لایا، اور پھر کس طرح ہیرا بن گیا کہ اس نے قرآن و سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جب سمجھا. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ عمر جس کو شیطان جدھر لے جاتا تھا، نکیل پاڑ کے جاتا تھا، کفر کے زمانے میں، ہدایت کے زمانے میں وہی عمر جو ہے، اس سے وہ شیطان دور بھاگ. یہ ہے کمال اس دعوت کے قبول کرنے اور اس پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے میں. تو پہلی بات یہ آیت 52 میں کہ یہ ایک سنت الہی بیان ہوئی کہ سنیں گے وہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، عقل کو، سمجھ کو، بوجھ کو، آنکھیں، کان، سب اللہ کے لیے دیے ہیں، اس کے لیے استعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ 53 میں فرماتے وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْأُمِّي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. یہ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے، نبی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں، دعوت اللہ کی جب دے گا تو جس کو اللہ توفیق دے گا، جو اس پر سنے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، وہ
ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تم صرف اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ تابع فرمان ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، صرف سن کے قبول کر کے ان پر عمل کا حق ادا کرتے ہیں، وہ ضرور اس کو سنیں گے اور ہر سننے کے ساتھ ان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی ایک سنت بیان ہو گئی ہے کہ جو اس کو سن کر، اس کو غور و فکر کر کے اس کی حقانیت کو تسلیم کر لے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، تو اللہ کا کلام اس کو ہمیشہ کے لیے رہنمائی ملے گی، اور وہ دن بدن اپنے ایمان کی حالت میں، اپنے عمل کی حالت میں بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا دیکھیں انسان کو کس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ آیت 54 میں دیکھیں، سر جی ایک الذی، سوال، جی سر جی یہ جو بصیرت کی آنکھ ہے اس کے کھلنے سے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس آیت سے؟ پہلی بات یہ سنیں کہ بصیرت، آپ دیکھیں نا، آپ فرما رہے ہیں بصیرت کی آنکھ، بصیرت کی آنکھ بنتی، کھلتی اور مزید بصیرت ادا ہوتی ہے قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد۔ دعوت قبول کرنے کے لیے انسان کی طلب اور کوشش، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ جب یہ طلب کے لیے صحیح کوشش، اور قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے سورہ، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب جب وہ اس دعوت کو قبول کر کے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے۔ بصیرت پہلے نہیں آتی، بصیرت کا سرچشمہ قرآن و سنت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے بعد ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ آپ ذرا رب کا کمال دیکھیں، جو میں اور آپ، کتنی زبردست آیت ہے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، خلقکم من ضعف، تمہیں انتہائی ضعف کی حالت میں پیدا کیا، ابتدا ہوئی۔ ضعف کی حالت کیسے تھی؟ آپ سوچیں، آپ میں سے اکثر مائیں ہیں کہ یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کس قدر ضعف کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں صاف کیسے ہونا ہے، کخ پتہ نہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کی محبت مانگ کے دل میں ڈالی کہ وہ اس کو صاف ستھرا کر کے جب چومتی ہے تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ، پہلا سٹیج دیکھا آپ نے، میں نے بھی دیکھا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، ضعف کے بعد قوت عطا فرما دی۔ جوانی میں دیکھیں آپ انسان کو، اللہ اکبر، کیا طاقتیں ہیں اس بچے میں جس کو اپنا سنبھالنا بھی مشکل تھا۔ تو یہ تو جوانی آ گئی، وَجَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا، اور پھر اسی قوت کے بعد انسان کو کمزور کر دیا، ضعف، وشیبہ، اور اس کو پر بڑھاپا طاری کر دیا۔ یہ میں اور آپ بالکل دیکھ رہے ہیں، اپنی ذات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے والدین اور اپنے ماں، دادا اور نانا کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کاش میں اور آپ اس حقیقت کا پاس کرتے ہوئے اس رب کے کمالات کو دیکھیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ چاروں چیزیں، کہ پہلے ضعف، پھر قوت، پھر ضعف اور پھر بڑھاپا، یہ روز مرہ کا میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے۔ ہاں تو سر جی اب ہمارے ساتھ یہی ہے نا، اب ہماری وہ طاقت نہیں رہی، جیسے ہم جوان تھے تو اب ہم روز بروز اس کی قدرت دیکھتے ہیں نا، کہ جو اس نے ہمیں توانائی دی، اب یہی تو آہستہ غور آہستہ۔ کرنے کی بیڈم بات ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہاں کوئی سبحان اللہ۔ سمجھنے کے لیے کسی سائنس، ٹیکنالوجی، کسی انجینئرنگ، کسی میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں دی ہیں جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ بے کمال دے، شک، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کائنات سبحان میں۔ اللہ۔
کیوں چاہتا ہے پیدا کر؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. سبحان اللہ سبحان اور سے اللہ سنیں، وہ علم بھی رکھتا ہے کہ کس چیز کو پیدا کرنا ہے، کس چیز، کون سی چیز نفع بخش ہے، اور ساری چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نفع کا پہلو ہے انسانوں کے لیے. اور وہ العلیم القدیر. القدیر کا کیا مطلب ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر جی قدرت بھی رکھتا ہے قدرت ہر رکھتا ہے، چیز ہماری کی۔ تقدیر لکھنے والا ہے، ہمارے ہر اچھے برے کو سب لکھ دیا میرے رب نے. ہر چیز پہ قادر ہے اللہ، ہر چیز پہ یہ جو بات آپ کہہ قادر گئے ہے، قدرت یہ رکھتا ہے۔ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے، اب سنیں، قدیر کا معنی اگر سمجھ آ جائے نا تو پھر اس اللہ کی قدرتوں کی بات سمجھ آتی ہے. یہ آپ آدھی بات کہہ رہے ہیں. پہلی بات، بچے کو پیدا کیا، اس کو دودھ چوسنا سکھا دیا. پرندے کے بچے کو پیدا کیا، اس کو سکھا دیا. یہ تقدیر ہے. جو خاتون کہہ رہی تھی نا کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی، یہ تقدیر ہے. قدرت تو اس کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے زندگی کے ہر سٹیج میں اس کو کیا کرنا ہے، یہ سب اس نے اس کو سکھا دیا، لکھ دیا. تو گویا جانور ہو، انسان ہو، حیوان ہو، پرند ہو، چرند ہو، سب کی تقدیر لکھ دی کہ اس کو سکھا دیا. مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ذرا رب، والذی قدر فہدی. بالکل آپ نے ٹھیک آیت پڑھی ہے، جس نے تقدیر لکھی اور ہدایت بھی دے دی. تو ہدایت انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے اس نے پہلے فطرت انسانوں کی بنائی کہ وہ نیکی اور بدی کو اچھی طرح پہچان لیں، پھر ان کو انبیاء اور کتابیں نازل کر کے حجت پوری کر دی تاکہ اس آزمائش میں ان کو گائیڈنس کا کوئی فکر نہ رہے. اور اگر اجازت دے دی، البتہ چاہو تو قبول کرو، چاہے تو نہ کرو. نہیں کرو گے، آؤ گے میرے پاس. پھر دنیا میں بھی تمہاری ان بدبختیوں کی وجہ سے، سرکشیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی، اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت کس طرح ہمیں، کاش ہم غور و فکر کریں ان پر، ان چیزوں کو اللہ کے لیے سمجھیں. تو آیت 54 تک اگر کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں. انشاءاللہ کل آیت 55 سے شروع کریں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سر۔ ایک ایک آیت کس طرح ہمارے فکر کو بالکل ٹھیک کرتی ہے، صراط مستقیم پہ لاتی ہے. کس طرح یہ فکر جب ٹھیک ہوتی ہے تو عمل ٹھیک ہوتا ہے، کس طرح پھر تزکیہ ہوتا ہے ہمارے اقوال کا، ہمارے زبان کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے ایمان کا. تو یہ اس لیے یہ ہدایتیں پڑھ کے غور و فکر کرنا ان آیات پر بے انتہا ضروری ہے. اور سر جی، یہ جو جو ہم نے آیت نمبر 50 پڑھی ہے جی کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندہ کرتا ہے اور پھر تمہیں مارے گا، تو یہ کتنی ہمارے عقل کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا کے، بارشوں کا ذکر کر کے، فصلوں کا کر کے، تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بھی ایسے ہی زندہ کروں گا، اس زمین سے نکالوں گا. میڈم، یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. آپ کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے. میں روز دیکھتا ہوں جنازے میں جائیں، لوگ وہاں مردہ سامنے پڑا ہے، اور جناب دنیا ان پہ سوار ہے اور ساری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ بات یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے لا رہا ہے یہ سب ہمارے سامنے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں، ان کی حقانیت کا دل سے اعتراف کریں، اور جتنا ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، جس طرح آپ کر رہے ہیں، اسی طرح پھر یہ چیز ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اللہ توفیق پاک دے. سب کو توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. اولادوں کو بتائیں کہ طلب اور تڑپ ہوگی اور کوشش ہوگی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ سر، کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں گے. یہ ہمارا فرض ہے. جی، اگر ہم سمجھے نا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہمارا جسم سب سے بڑی نشانی ہے رب کی. اگر ہمیں کانا بناتا، ہمیں ہاتھ نہ دیتا، ہمیں پاؤں نہ دیتا، تو ہم کیا کرتے؟
اس کی مثالیں بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ بالکل ہم بالکل دیکھیں، غور کریں، فکر کریں اور سمجھیں کہ یہ سب جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ بے شک اس کی اللہ شکر تعالیٰ گزاری مجھے بس بھی کریں۔ اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین اور ہر آمین۔ کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری ایک بہن آمین کا آج بایوپسی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب لوگ اپنی نمازوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے لیے آمین آسانیاں پیدا کر دے پروردگار، آمین ان کے لیے آمین۔ ان کی آمین ثم مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وہ بڑی اچھی دائی ہیں اور بڑی جان فشانی سے کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحتوں کو اتنا اعلیٰ صحت دے کہ وہ اس کام میں اتنا ترقی کریں جتنی ایک مومن کر سکتا ہے۔ آمین آمین ثم آمین آمین آمین۔ ثم اللہ پاک آمین۔ راضی ہو جائیں ہم سب سے، اللہ پاک آمین ہم لوگوں کو بس معاف کر سلامت دیں۔ انتقال ہو جائے میرا باپ کو انتقال۔ آمین۔ آمین۔ آمین